بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرسمس ڈے کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا 25 دسمبر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ عرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے نبیوں اور رسولوں کی متعین تعداد تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بیان کیے، لیکن پھر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث، جس میں ان کے سوال کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیوں کی کل تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے انہی تذکروں میں ایک خوبصورت تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان عظیم الشان انبیاء کرام میں سے ہے جن کا ذکر قرآن مجید نے بطور خاص کیا ہے اور جن کی تعلیمات کا بار بار حوالہ دیا ہے۔ قرآن مجید ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و رفت کو اجاگر کرتا ہے تاکہ ان کے متعلق یہودیوں کی پلائی ہوئی بدگمانیوں کا خاتمہ ہو، اور دوسری طرف ان لوگوں کی شدید مذمت کرتا ہے جنہوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صاف ستھری تعلیمات کا بار بار حوالہ دیتا ہے، جن سے عقید توحید، رسالت اور آخرت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیا تعلیم دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ وہ جواب دیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، مجھے جس بات کے کہنے کا حق نہ تھا میں کیسے کہہ دیتا، اگر میں نے کہا ہوتا تو خوب اچھی طرح جانتا ہے، میرے دل کی باتیں تجھ پر بخوبی روشن ہے، ہاں تیری جی میں جو ہے وہ مجھ سے مخفی ہے، تو تمام تر غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن لوگوں نے مسیح پرستی یا مریم پرستی کی تھی، ان کی موجودگی میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے اپنی اور والدہ کی پوجا پاٹ کرنے کو کہہ پائے تھے؟ اس سوال کا مقصد نصرانیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان پر غصہ ہونا ہے، تاکہ وہ تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل و خوار ہو۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا، اور آپ کی جانب اور آپ کی ماں حضرت مریم کی جانب بہت سے غیر ضروری اور مشرکانہ باتوں کو جوڑ دیا، عقائد و نظریات کو منسوب کر دیا، اور آپ کی پیدائش کے نام پر جو تہذیب و شرافت کے خلاف اور حقائق سے ناواقف ہو کر رسوم و رواج کو انجام دینے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آئیے ایک مختصر نظر کرسمس ڈے کی حقیقت پر ڈالتی ہے اور اس پر جو خرافات انجام دی جاتی ہے ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ 25 دسمبر کو دنیا بھر میں عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، جس تاریخ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی خوشی میں وہ اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں، خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، جشن و مسرت سے سرشار ہو کر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کام انجام دیتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے متعلق کوئی تحقیقی بات
کسی بھی مذہب کی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن کسی دلیل کے بغیر عیسائیوں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تسلیم کر لی ہے، حالانکہ قرآن و حدیث اور اسی طرح بائبل سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی تھی۔ بائبل میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات میں پیدا ہوئے تو اس وقت چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا۔ بیت اللحم فلسطین میں دسمبر کے آخری ایام میں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا، اور بائبل میں ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں بیت اللحم فلسطین میں سخت برف باری کی وجہ سے رات کے وقت بھیڑوں کو باہر چرانا ممکن ہی نہیں ہے۔ نیز قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جڑے گی، اس کو کھاؤ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کھجوریں سردیوں کے موسم میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد دلائل ہے جن سے معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنا ہے، معاذ اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس کی سورہ مریم میں بہت سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ غرض کہ قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے بلکہ بشر ہے، اور اس میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات و نزول۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن مجید نے بہت واضح طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے انہیں ملعون کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اس کے متعلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لانے کو برہا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا آگے تشریف لائیے اور نماز پڑھائیے، تو وہ عرض کریں گے نہیں، تم لوگ خود ایک دوسرے کے امیر ہو، اور اللہ کی جانب سے یہ امت کا اکرام ہے۔ حضرت نواز بن سمان کہتے ہیں دجال کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، وہ زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوں کو تامے ہوئے دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینارے کے پاس اتریں گے، جب سر جھکائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈلکتے دکھائی پڑیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے پاس پہنچیں گے، نماز کھڑی ہو رہی ہوگی، ان سے کہا جائے گا کہ اے رخ اللہ آگے بڑھیے، وہ کہیں گے تمہارا امام ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے گا،
نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں اے امت محمدیہ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور مال و دولت کی ایسی فرونی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔